السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو رمضان کی مبارک ہو سب کو۔ اللہ کے فضل سے بعض علاقے رمضان میں داخل ہو چکے ہیں، بعض جگہ اس وقت سحری ہو رہی ہوگی، لیکن پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش میں اور ان علاقوں میں قرب و جوار کے علاقوں میں تو غالباً اب عشاء کی نمازیں ہو چکی ہوں گی اور رمضان کی تیاری کر رہے ہوں گے، یعنی صبح کی تیاری کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں سب سے پہلے تو میں اس سلسلے میں ایک اعلان کر دوں، مناسب ہوگا کہ پروگرام میں کچھ تبدیلی تجویز کی گئی ہے۔ ایک تو جو یہ خیال تھا کہ مسلسل تلاوت ہوگی اور مختلف زبانوں میں ترجمے، اس کام کے لیے جتنا وقت درکار تھا وہ میسر نہیں آ سکا، اس لیے بین ہی جس طرح ایک ذہن میں نقشہ ابھرا تھا اس کے مطابق ہم اس پروگرام میں رنگ نہیں بھر سکیں گے۔ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ تلاوت کے وقت کو اس حد تک محدود رکھا جائے جو عام طور پر بنگلہ دیش سے لے کر پاکستان اور ارد گرد کے علاقوں میں سنا جا سکے، مگر رمضان میں دوسری ضروریات میں حائل نہ ہو، یعنی ایسے وقت میں فارغ کر دیا جائے کہ جب وہ آرام سے کچھ نیند کر لیں اور پھر صبح کی تیاری کریں۔ تو یہ عرصہ انشاءاللہ تعالی کسی اور پروگرام کے بغیر صرف تلاوت کے کچھ پروگرام پر مشتمل ہوگا، لیکن مسلسل نہیں بلکہ دن کے آخری حصے میں، یعنی جو پاکستان وغیرہ کے دن کا آخری حصہ ہے اس میں کچھ تلاوت کی جائے گی، اس کے علاوہ اور کوئی پروگرام نہیں ہوگا۔ روزمرہ کا پروگرام جو درس کا ہے وہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا، صرف جمعہ کے دن رخصت ہوگی کیونکہ یہاں جمعہ کی تیاری کے لیے جو وقت چاہیے اس وقت درس دینا مشکل ہوگا، اس لیے ہر ہفتے 6 دن انشاءاللہ مسلسل درس چلے گا۔ تو درس کے بعد جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے پھر تلاوت کا پروگرام شروع ہو جایا کرے گا، اور انشاءاللہ رمضان مبارک کے بعد پھر ہم دوبارہ اپنی پرانی مجلسوں کو اسی طرح شروع کریں گے، لیکن امید رکھتا ہوں کہ اس وقت جو مستقل پروگرام ذہن میں ہیں ان کا ایک حصہ ہم تک مکمل صورت میں پہنچ جائے گا اور کچھ نئے پروگرام بھی انشاءاللہ تعالی داخل کیے جائیں گے۔ اب بتائیے آج کا پروگرام کیا ہے؟ ہاں، ایک تو میں ان سیران راہ مولا کے لیے دعا کی درخواست کرنا چاہتا ہوں، جن میں سر فہرست نسیم سیفی صاحب مدیر الفضل ہیں، پھر آغا سیف اللہ صاحب ہیں، مرزا محمد الدین صاحب ناز، چودھری محمد ابراہیم صاحب اور قاضی منیر احمد صاحب۔ ان میں سے اکثر وہ ہیں جن کی زندگی مسلسل ایک قسم کی دوبھر کر دی گئی ہے، اور یہ کوئی آج کا قصہ نہیں، مسلسل ان کے اوپر ہر قسم کی الزام تراشیاں کر کے ان کو عدالتوں کے سامنے حاضر ہونا پڑتا رہا ہے۔ سب سے زیادہ اس سلسلے میں قاضی منیر احمد صاحب نے مشکل کی زندگی بسر کی ہے۔ ان کے اوپر تو اتنے مقدمات ہیں کہ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر گنے نہیں جا سکتے، اور کبھی کہیں پیشی کبھی کہیں پیشی، پھر ہر جگہ مولویوں کا جمگھٹ، گندی گالیاں اور بدنی نقصانات کی دھمکیاں، اور حملہ کر کے بعض دفعہ اسیروں پر ان کو جو زد و کوب کیا جا سکتا ہے وہ بھی کیا جاتا رہا۔ تو یہ جو دور ہے یہ اپنے اس مقام کی طرف چل رہا ہے جو خدا کی تقدیر میں بالآخر انشاءاللہ جماعت کی آخری فتح کا مقام ہے، اس میں مجھے کوئی شک نہیں، لیکن ان بھائیوں کی تکلیفوں کا دل میں بہت گہرا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی صبر کے ساتھ اس مصائب کے دور کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو جج صاحب یہ فیصلہ دینے والے ہیں ان کے متعلق گزشتہ تمام اطلاعات تو یہی تھیں کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ دینے والے ہیں، اور پہلے کبھی ان کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ جس طرح اس عدالت کی کارروائی جاری رہی، ہمارے وکلاء کی اطلاع ہے کہ اس سے صاف نظر آتا تھا کہ انصاف سے فیصلہ ہوگا، اور جج صاحب کے جو تبصرے تھے وہ یہی امیدیں بندھا رہے تھے۔
پھر آخری وقت میں آ کر فیصلے میں کچھ تاخیر کی گئی اور جج صاحب کہیں تشریف لے گئے اپنے آرام کے کمرے میں یا جہاں بھی، اور جب آئے ہیں تو اس وقت ان کا مزاج بالکل بدل چکا تھا. ہم نہیں جانتے کہ کیا ہوا ہے، مگر عالم الغیب والشہادہ وہ خدا ضرور جانتا ہے. میں اس پر کچھ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، نہ اس سے فرق پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، اسی کے ہاں سارے قضیے لوٹائے جائیں گے اور وہی فیصلہ کرنے والا ہے. تو بہرحال یہ تقدیر شر جو دکھائی دے رہی ہے، لازماً اس میں سے تقدیر خیر پھوٹے گی. اس یقین پر قائم رہیں، اور آخرت کے یقین کے یہ بھی معنی ہیں کہ انجام کار مومن لازماً کامیاب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو، ان مظلوموں کو ہمت کے ساتھ اپنے بڑھاپے اور کمزوریوں کے باوجود کم سے کم تکلیف کے ساتھ اس ابتلا کے وقت کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ضمن میں جب بھی اس کی تفاصیل معلوم ہوئیں، اور فیصلے کی تفاصیل بھی، اور جو بارہا مقدمے قائم کیے گئے ہیں وہ آخر کیا جرم انہوں نے کیے تھے، وہ ساری دنیا میں انشاءاللہ مشتہر کر دیے جائیں گے. ہم نے احتجاج تو خدا کے حضور پیش کرنا ہے، لیکن دنیا کو ساتھ ساتھ یہ بتانا ضرور ہے کہ ہم پر یہ ظلم کیوں ہو رہے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے بہت سی سعید فطرتیں ہدایت پا جائیں اور وہ سمجھ جائیں کہ جو دستور غیروں کا ہے وہ نہیں ہے جو انبیاء کا ہوا کرتا تھا. یقیناً وہ نہیں ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کا دستور تھا، بلکہ ان کا دستور ہے جو آپ پر ظلم کیا کرتے تھے. کلمہ کبھی بھی حضرت محمد رسول اللہ کو تکلیف نہیں پہنچاتا تھا، غیروں کو پہنچاتا تھا، آپ کے دشمنوں کو تکلیف ہوتی تھی. عبادت سر انجام دینا کبھی کسی کے لیے تکلیف کا موجب نہیں بنتا تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے لیے. تو جب ان کی وہ جرائم کی فہرست، جن کو یہ جرائم کہتے ہیں، دنیا کے سامنے پیش کی جائے گی تو دنیا خود ہی فیصلہ کر لے گی. بس اس کی تیاری کریں. تمام ممالک میں عدلیہ ہے اس کو بھی پوری طرح آگاہ کریں کہ کیا ہو رہا ہے، اور جو صحافت کی دنیا ہے اسے بھی پوری طرح روشناس کرائیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور اگر اپنی برادری کے طور پر، یعنی صحافت کے دائرے میں اپنی برادری کے طور پر وہ سمجھیں کہ حد سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے، تو وہ بھی آواز اٹھائیں گے. آواز تو وہی سنی جائے گی جو خدا کے ہاں فیصلہ پا جائے گی، مگر دنیا کی کوششیں بہرحال ہم پر فرض ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ ہمت اور صبر کے ساتھ درست اور صحیح کارروائی کر سکیں جو اس کی نظر میں مقبول ہو. آگے یہ پاکستان سے ایک بچے کا خط ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ بات بات پہ ماں باپ مجھے جھڑکتے ہیں اور ڈانٹتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ کوئی انداز نہیں ہے تربیت کا، بالکل نامناسب ہے، اور بچپن سے بچوں کے دلوں میں بغاوت کے جذبات پیدا کرنے والی بات ہے. ایسے بچے پھر متوازن شخصیتیں لے کر بڑے نہیں ہوتے، بلکہ کئی قسم کے احساسات کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر جب باپ کے خلاف بغاوت ہوتی ہے تو پھر دین کے خلاف بھی بغاوت شروع ہو جاتی ہے. اس لیے استغفار سے کام لیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایسے والدین پر جو اس طرح سختی کرتے تھے بہت سخت ناراض ہوتے تھے، اپنی تکلیف کا اظہار فرماتے تھے کہ تم کیا ظلم کر رہے ہو. اگر کوئی بچہ تم سمجھتے ہو کہ ہاتھ سے نکل رہا ہے تو دعا کرو. سب سے پہلی تدبیر اور سب سے اہم تدبیر دعا ہے، اور یہی تدبیر ہے جو تقدیر بن جایا کرتی ہے، ورنہ آپ کی ہر تدبیر بیکار ہے. تو بچوں کو پیار اور محبت سے گلے لگا کر ساتھ چلیں. یہ زمانہ نہیں ہے، اگر پہلے تھا بھی کبھی، کہ اس طرح بچے ڈنڈے کے زور سے اپنی اصلاح کر لیں. کچھ دیر دبے رہیں گے، کچھ دیر اپنے جذبات کو دبائیں گے، پھر آپ کے خلاف بھی باغی بنیں گے اور معاشرے کے خلاف بھی بغاوت کریں گے. یہ بشیر حیات صاحب جو ہمارے مشہور سوالات کرنے والے ہیں، جی، انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک شعر صد سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے، درندے ہر طرف میں عافیت کا ہوں حصار، یہ شعر بیان کر کے کہتے ہیں کہ اس کی اہمیت کے متعلق انسانیت کے فائدے کے لیے کچھ فرمائیں.
یہ تو ایسا مضمون ہے جو بالکل کھل کے ظاہر ہو چکا ہے ہر جگہ، ہر معاشرے میں. کون سا دنیا کا ایسا معاشرہ ہے جہاں امن ہے؟ کہیں بھی نہیں. بس یہ جو عافیت کا حصار ہے یہ ساری دنیا پر حاوی ہے. یعنی ہر دنیا میں ہر جگہ بدامنی بھی ہے اور امن بھی نصیب ہو سکتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ جب تک ساری دنیا کو تبدیل نہ کر دو اور پوری طرح اس کی گناہ کی اور جرم کی بیخ کنی نہ ہو جائے، اس کی جڑوں سے اکھیڑا نہ جائے، اس وقت تک عافیت کا حصار کیسے ان لوگوں کو اپنے دائرے میں لے سکتا ہے جو مظلوموں کی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جو ظالموں کی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اس مضمون کو سمجھنے کے لیے اور سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم جنت کے متعلق بھی فرماتا ہے ارض السماوات والارض. اس کا دائرہ تمام زمین و آسمان پر محیط ہے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ پھر جہنم کہاں ہوگی، تو دیکھیں کیسا عظیم اور کتنا حیرت انگیز جواب دیا ہے. فرمایا وہیں جس دنیا میں جنت، جس ارض و سما میں جنت ہوگی وہیں جہنم بھی ہوگی، لیکن تمہیں علم نہیں، تم جانتے نہیں کہ یہ کیا مضمون ہے. بس دنیا بے شک ظلم سے بھر جائے، وہ دل جو عدل کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں وہ ضرور اطمینان پا جاتے ہیں اور انہیں سکون ملتا ہے. بس انسان خواہ مشرق میں بس رہا ہو یا مغرب میں، شمال میں ہو یا جنوب میں، کسی معاشرے سے تعلق رکھتا ہو، جب وہ خدا کی پناہ میں آ جاتا ہے تو لازماً اس سے امن نصیب ہوتا ہے. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مراد یہ ہے کہ تم سب درندوں کا شکار ہو رہے ہو، جنگلوں میں زندگی بسر کر رہے ہو، بن کے باسی بنے ہوئے ہو، کسی کو اطمینان نہیں، کسی کو کسی دوسرے پر اعتماد نہیں ہے، کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ دولت، نہ اس کا نام، نہ اس کا عمل. بس اس صورت میں ایک ہی راہ ہے کہ خدا کی پناہ میں آ جاؤ، اور آج میں خدا کی پناہ کا نمائندہ بنا ہوا ہوں، تو میرے پاس آؤ، اسی میں تمہاری خیر ہے. اسلام آباد پاکستان سے ایک ڈاکٹر جوڑا جنہوں نے حال ہی میں کہتے ہیں ہم نے احمدیت قبول کی ہے اور آگے بھی دعوت اللہ کا کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. انہوں نے 2 سوال کیے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ پاکستان میں بعض کرسچن دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم احمدی ان کے ساتھ مل کر پاکستان میں انسانی حقوق کی بحالی کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق میرا دل بالکل مطمئن نہیں ہے. میں احمدیوں کے متعلق جانتا ہوں کہ جب وہ اپنے اوپر ظلموں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں تو اس میں صرف اپنے نفس کی حفاظت یا دفاع مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اسلام کا درد دل میں ہوتا ہے. جانتے ہیں کہ ان کے اس طرز عمل سے دنیا میں اسلام کی ایک بھیانک تصویر کھینچی جا رہی ہے. اور اللہ ماشاءاللہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں صرف اپنے نفس کا خیال ہوگا، مگر میں احمدی مزاج کو سمجھتا ہوں. ان کی بھاری اکثریت اس احتجاج کے باوجود اول اسلام کی خاطر یہ احتجاج کرتی ہے، دوم اپنے وطن سے محبت ضرور رکھتی ہے، اور سرکھتے ہوئے ان 2 امن کے دائروں سے باہر نہیں جاتی. بس ایسے لوگ جن کے کردار کی، جن کی سوچوں کی ہم حفاظت نہیں کر سکتے، جو ہمارے دائرہ اطاعت سے باہر ہیں، ان کے ساتھ اگر ان باتوں میں تعاون کیا جائے تو خطرہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کریں. اور پچھلے حالات نے ثابت بھی کر دیا ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ملا کر کسی احتجاج سے نہ صرف یہ کہ ہمارا روحانی نقصان ہے، بلکہ عملاً بھی یہ لوگ ہم سے وفا نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آرڈیننس جاری ہوا تھا اور جب تک یہ سمجھتے رہے ہیں تمام پاکستان کے عیسائی یا دنیا کے عیسائی کہ اس کا نشانہ احمدی ہیں، انہوں نے ایک چھوٹی انگلی بھی نہیں ہلائی، کسی ابرو پہ خم نہیں آئے، افسوس کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس ان کے بشپ وغیرہ بھی باہر کے ملکوں میں دورے کرتے رہے ہیں اور حکومت کے تائید میں کہ احمدیوں کے ساتھ جو کیا گیا یہی ہونا چاہیے تھا، تقریریں کرتے رہے ہیں. ڈنمارک کے اخباروں میں ایک دفعہ
बड़ी सुर्खी के साथ ये खबर शाया हुई थी कि पाकिस्तान से आने वाले एक ईसाई बिशप बता रहे हैं कि हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है, बड़े बेहुदा लोग हैं और हमारे यीशु मसीह के ख़िलाफ़ भी हैं और उसके मुर्दा होने का ऐलान करते हैं। इस तरह इन लोगों ने यूरोप भर में पाकिस्तान की हुकूमत का नुमाइंदा बनते हुए, यानी उनके गलत ख्यालात का नुमाइंदा बनते हुए अहमदियत के ख़िलाफ़ मुहिम जारी की थी। तो बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर इनसे उस वक्त मिलें जब इन्हें अपनी ज़रूरत है और इनकी ज़रूरत की पुष्ट पर बड़ी बड़ी हुकूमतें खड़ी हैं। तो गोया हम भी इनकी पनाह में आएंगे बजाय इसके कि ये अल्लाह की पनाह में आएँ, और ये किसी कीमत पर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुनांचे मेरे इनसे ताल्लुक़ात हैं जो इंसानी सतह पर कुरान चाहता है, शरीफाना ताल्लुक़ात, खैर खाही और भलाई के ताल्लुक़ात, लेकिन इनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाऊँ ये मुमकिन नहीं है। अब देख लीजिए, सारे मगरिब की हुकूमतें इतने अहमदियों पर जुल्म हुए मगर हरकत में नहीं आई। एक ओपरे मुंह से उनको बातें पहुंचाते रहे हैं, मगर संजीदगी से ऐसा जैसे हम अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसी आवाज़ कभी नहीं पहुंचाई। एक ईसाई के ख़िलाफ़ जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के इल्ज़ाम में अदालत ने मौत का फ़ैसला दिया, उस वक्त सारी दुनिया हरकत में आ गई है। इस कदर शदीद एहतजाज हुए हैं कि हुकूमत पाकिस्तान हिल गई, उनको मख्फी ये पैगाम दिए कि तुम ठहरो, हम ठीक कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर इनके मजहबी रहनुमाओं ने भी और इनके वज़ीर उमूर मज़हब ने भी अपनी मुलाकातों में इन लोगों को खोल कर कहा कि बिल्कुल ख़तरा महसूस न करो। यानी दूसरे लफ्ज़ों में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त का कौन सा मसला है, तुम जो कुछ करते हो करते चले जाओ। हमने तो ये तलवार अहमदियों के ऊपर सौंपी है, उनको मारने के लिए ये कानून बनाए गए हैं। अब्दुस्तार साहब नियाज़ी का पहले तो एक इंटरव्यू था जो इंग्लिस्तान की एक सहाफ़ी को उन्होंने दिया और उन्होंने आकर उसके मुताबिक बयान दिया, लेकिन फिर खुद खुल के पाकिस्तान के अखबारात के सामने यही बयान दिया जो मैं बयान कर रहा हूँ। तो किसके पास जाएंगे आप? एक ही पनाह है, वो अल्लाह की पनाह है। और ये जो तकदीर है ये इत्तेफाकी हादसा है ही नहीं। ये भी तो सोचें कि वो तदबीर जो कर रहे हैं, इस तदबीर को उल्टाना असल अल्लाह का मकसद है और इसी तदबीर से आपकी खैर फूटेगी। तो जहाँ आपने इस मजमून को भुलाकर महज दुनियावी तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी और की मदद हासिल की, उसी हद तक आप वहीं उस खैर से महरूम हो जाएंगे कुल्लियतन या जुज़वी तौर पर, जो खैर इलाही इब्तिलाओं के पीछे लाज़िमन आया करती है। बस तक़वा का तक़ाज़ा यही है कि जिस तरह हम पहले थे, सिर्फ़ अल्लाह पर इन्हिसार और दुनियावी लिहाज से जिस हद तक खुदा ने इजाज़त दी है उस वक्त तक नई नौ इंसान को समझाने की कोशिश करना, यही दुरुस्त तरीक़ था और यही इंशाअल्लाह जारी रहेगा। और इनका दूसरा सवाल ये है, कहते हैं कि हुजूर अपनी रूटीन मसरूफियात जो हैं इनके मुतालिक अगर कुछ बताएं, ख़ासतौर पे ये कि रमज़ान में भी लंबी सैर करते हैं या नहीं? ये जो तफासिल हैं ये इस वक्त नहीं है बताने का, और वैसे मैं बाज़ इंटरव्यूज़ में ये बयान कर भी चुका हूँ। आप इनको लिख देना जहाँ जहाँ छपे में। बाज़ दफ़ा यहाँ लजना वालों ने भी अपने रसाइल के लिए मुझसे इंटरव्यू लिया था और इयन एडमसन ने भी कुछ इसको लिया है। उसके अलावा वो जो संडे टाइम्स का स्पेशल एडिशन होता है जिसमें डे इन द लाइफ ऑफ उसका उन्वान था, उसमें मेरे इंटरव्यू के बाद जो मज़मून शाया किया उसमें उन्वान बदल दिया और उन्वान बजाय जो हमेशा से था और अब भी यही है, ए डे इन द लाइफ ऑफ, उसका उन्वान उन्होंने कर दिया ए लाइफ इन द डे ऑफ। और मुझे जाने से पहले ये बता दिया था कि एक आप तो यूँ लगता है कि हर रोज़ एक पूरी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, मगर उस वक्त ये नहीं कहा था कि हम उन्वान भी बदल देंगे। मगर मैं हैरान रह गया दूसरे दिन देख कर कि उन्वान भी रख दिया था ए लाइफ इन द डे ऑफ। तो उसमें भी बहुत सी बातें दर्ज हैं कि मैं कैसे दिन और कैसे रात बसर करता हूँ, अगरचे सारी तफसील तो नहीं मगर किसी हद तक झलकियाँ हैं।
کراچی سے دو دوستوں کا مشترکہ خط ہے. کہتے ہیں کہ جماعت میں یہ بڑی اچھی مشترکہ دو دستخط کیے ہیں انہوں نے؟ جی اچھا اچھا جی فرمائیے. کہتے ہیں کہ جماعت میں یہ بڑی اچھی روایت تھی کہ شادی کے موقع پر لڑکی والے کھانا نہیں دیتے تھے، لیکن اب بعض گھروں میں یہ سلسلہ چل پڑا ہے. دوسروں نے تو ہماری تقلید میں یہ ختم کر دیا تھا، اب وہ پھر ہمیں بعض اوقات کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا تم لوگوں میں بھی شروع ہو گیا. اس کے متعلق مجلس شورا میں یہ مسائل 2 دفعہ پیش ہوئے اور ان کے سامنے میں نے وہ وضاحت کی کہ کیوں اب کسی حد تک کھانے کی اجازت دی گئی ہے، اور تفصیل سے اس صورتحال کا تجزیہ کیا تھا. ایک لمبا خط لکھا تھا ان کے نام، اور ان کو نصیحت کی تھی کہ اسے ساری جماعت میں مشتہر کریں تاکہ ان کو مجھے بار بار نہ سمجھانا پڑے، اور سارے پہلو جس حد تک اس وقت میرے ذہن میں ابھرے تھے ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک تفصیلی سمجھانے کا جواب دیا تھا. تو اب بھی میں ان کو یہی کہوں گا، ناظر صاحب اصلاح ارشاد کو جن کے سپرد تھا، کہ ان باتوں کو عام کریں ورنہ بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. بات یہ ہے کہ محض کسی خوشی کے موقع پر کھانا کھلا دینا مہمانوں کو اپنی ذات میں نہ گناہ ہے نہ معیوب ہے، بلکہ اور نہ رسم ہے، بلکہ ایک عام سنت کے تابع ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مہمان نواز تھے، اور اپنے تمام بہت اعلیٰ اور مقدس مشاغل کے باوجود اپنے دوستوں کی یا اپنے غلاموں کی دعوت بھی فرمایا کرتے تھے. اور قرآن کریم میں لکھا ہے کہ جیسے عام دستور ہو کہ آپ بلا لیا کرتے تھے. بعض لوگ زیادہ دیر تک آ کے بیٹھتے اور تنگ کرتے تھے، تو اللہ نے سمجھایا کہ ایسا نہ کیا کرو. مگر اس سے اشارہ یہ ملتا ہے بڑا واضح کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایسا دستور ہے جو اگرچہ روایتوں میں نظر نہیں آیا مگر قرآن نے اس کو محفوظ کر دیا. مجھے کئی دفعہ تعجب ہوا ہے کہ اتنی قطعی حقیقت اور یقینی حقیقت پر اب تک میرے علم میں تفصیلی احادیث نہیں آئیں. اس لیے اگر اہل علم کے سامنے وہ احادیث ہوں تو مجھے دلچسپی ہے کہ وہ دعوتیں کیسی ہوا کرتی تھیں اور کیا ان میں باتیں ہوتی تھیں. باتیں تو اندازہ تو ہے کہ کیا ہوتی ہوں گی، لیکن غور سے سن کر ایک اور قسم کا لطف آتا ہے. تو بہرحال دعوتیں مہمان کو کچھ کھلا دینا منع نہیں ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ اس سے کچھ گریز کرو. اس کے 2 بڑے پہلو تھے. ایک تو تحریک جدید کا آغاز تھا، جماعت بہت غریب تھی، اور جس حد تک ممکن تھا حضرت مسلم موعود نے ایسے نکات پیش کیے کہ لوگ کچھ بچا کر جو خرچ دوسری جگہ کرنا ہے وہ یہاں کریں. یہ اصل بنیادی اعلیٰ مقصد تھا جو پیش نظر تھا. اور اب حالات جماعت کے ایسے تبدیل ہو چکے ہیں اور قربانی کی روح رفتہ رفتہ مشقت کرتے کرتے بشاشت کی حد میں داخل ہو چکی ہے. ایسی عظیم قربانی جماعت بشاشت کے ساتھ کر رہی ہے کہ بعض دفعہ دل چاہتا ہے روک دیں کہ بس کافی کر رہا ہے، اب اس سے زیادہ نہیں. تو اسی کیفیت میں ان ذرائع کی ضرورت نہیں ہے. جہاں محسوس ہوں گے وہاں جماعت از خود خرچ کو کم کرے گی. مگر اس سے علاوہ اور مسالے بھی پیش نظر تھے جن کا آپ نے ذکر فرمایا. غرباء کی بھی شادیاں ہوا کرتی تھیں، خصوصاً قادیان میں کثرت غرباء کی تھی، اور حضرت مسلم موعود نے محسوس کیا کہ وہ بعض دفعہ اس تکلف میں کہ ہم نے ضرور مہمانوں کے سامنے کچھ پیش کرنا ہے، وہ قرض لے لے کر یا مانگ کر اپنی ضرورت پوری کرتے تھے، جو ان کی عزت نفس کے خلاف بات تھی اور ان کے کردار کو بگاڑنے والی تھی. اس لیے آپ نے امیر بھائیوں کو کہا کہ تمہیں توفیق ہے، تم رک جاؤ تاکہ یہ بھی رک جائیں، اور یہ نہ ہو کہ یہ احساس ہو کہ یہ امیر ہے اور اس لیے کر رہا ہے، میں غریب ہوں اس لیے نہیں کر سکتا. یہ وہ مضمون ہے جو اب بھی اسی طرح جاری ہے، اور زیادہ تر اسی کے پیش نظر مجھے احتجاجی خطوط ملتے ہیں. لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ امیری صرف شادی کے موقع پر تو ظاہر نہیں ہوا کرتی. خدا نے جس کو رزق عطا فرمایا ہے اس کی روزمرہ کی زندگی غریب کی زندگی سے مختلف ہے.
تو کیا یہ بھی حکم جاری کیا جائے اور نہ کیا جائے تو کیوں کہ اپنے معیار کو اس حد تک گرا دو جس حد تک ایک مزدور کا معیار زندگی ہے یا ایک کم سے کم تنخواہ پانے والے کا معیار زندگی ہے، وہ کیوں مطالبہ نہیں کرتے؟ کیا اس سے غریبوں کو تکلیف نہیں ہوتی؟ بس جہاں تک تکلیف کا پہلو ہے یہ اپنی ذات میں ایک بدی بن جاتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو اپنے سے اوپر ہے اس کو نہ حسد سے دیکھو نہ حسرت سے دیکھو۔ اللہ نے کسی کو دیا تو تم تکلیف محسوس نہ کرو، تمہارا خدا ہے، تمہیں بھی دے سکتا ہے، بس حسد اور دوسرے کے اچھے حال پر تکلیف محسوس کرنا یہ فی ذات ہی ایک گناہ ہے۔ اور مجھے گزشتہ سے کچھ عرصہ پہلے مشاورت کی بعض تقریروں سے یہ خطرہ محسوس ہوا تھا اور میرے لیے یہ فیصلہ کرنے میں مومد بنا۔ یوں لگتا تھا بعضوں کی تقریروں سے کہ جو ہے اشتراکیت کی تعلیم دی جا رہی ہے، اسلام چاہتا ہے کہ سب بالکل ایک جیسے برابر ہو جائیں اور اونچ نیچ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میں نے کہا اگر یہ تمہارا اسلام ہے تو قرآن کا یہ اسلام نہیں ہے، محمد رسول اللہ کا اسلام نہیں ہے۔ وہاں جو امیر اپنی عمارت سے جس حد تک فائدہ اٹھاتے تھے ان کو روکا نہیں گیا، اور قرآن کریم نے واضح طور پر فرمایا ہے یہ جو نعمتیں ہیں یہ خدا اپنے بندوں کے لیے دیتا ہے۔ قل من حرم کیا زینت اللہ التی اخرج لعبادہ من الرزق اخرج من عبادہ لعبادہ من الطیبات ومن الرزق قل ہے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ ان سے کہہ دے خدا نے جو زینتیں نکالی ہیں، خوبصورتی سجاوٹ کی چیزیں، یہ کس نے اللہ کے بندوں پر حرام کی ہیں؟ وہ تو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، اور طیبات من الرزق، اور رزق میں سے بھی پاکیزہ چیزیں۔ فرق یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی یہ مومنوں کے لیے ہیں، خدا کے بندوں کے لیے، لیکن آخرت میں خالصتاً ان کے لیے ہو جائیں گی اور دوسرے ان سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اپنے مذہب کو اس طرح تنگ نظری سے تنگ کرتے چلے جانا، اس کے بہت لمبے اور بد اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں، اور ایک خلیفہ کے فیصلے کو دائمی شریعت کا قانون بنا دینا جائز نہیں ہے۔ ہر خلیفہ وقت مختار ہے کہ خدا کے سامنے حاضر رہتے ہوئے تقویٰ کے ساتھ جماعت کی اصلاح اور بھلائی کے لیے کوئی انتظامی فیصلے کرے۔ وہ شریعت میں دخل اندازی نہیں ہوتی، وہ وقتی علاج ہوتے ہیں۔ اسی مضمون میں الجھ کر ہمارے فقہاء نے بحثیں کی کہ حضرت عمر نے طلاق کے متعلق یہ حکم کیوں دے دیا اور فلاں حکم کیوں دے دیا۔ وہ دائمی احکام نہیں تھے، وہ وقتی ضرورت کے پیش نظر لوگوں کو سمجھانے کی باتیں تھیں۔ بس میرے نزدیک بھی حضرت مسلم موعود کا یہ فیصلہ شریعت کا دائمی حصہ نہیں بن سکتا۔ شریعت وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، مگر ہر خلیفہ کو بعض بیماریوں کی اصلاح کی خاطر بعض چیزوں سے وقتی طور پر روکنے کا حق ہے، اور حضرت مسلم موعود نے اس حق کو بہترین رنگ میں استعمال فرمایا۔ اب رہا تکلیف کا دوسرا معاملہ، تو اس کے متعلق میں عرض کرتا ہوں کہ یہ دلیل ہی غلط ہے کہ غریب کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم نے قناعت بھی تو پیدا کرنی ہے، عظمت کردار بھی تو بخشنی ہے۔ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ تھے ان کو تو کبھی تکلیف نہیں ہوئی، ابو ہریرہ کو تو کبھی تکلیف نہیں ہوئی، ان غلاموں کو تو کبھی تکلیف نہیں ہوئی جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک بھی واقعہ ایسا نظر نہیں آتا کہ وہ اپنی محرومی پر دکھ محسوس کرتے ہیں، سوائے اس بات کے کہ نیکیوں میں وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض ایسے غریب اور بے کس اور بے بس لوگ حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، یہ جو امیر ہیں جب خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے، یہ نہیں کہ جب اپنی زندگی پر خرچ کرتے ہیں۔ ایک بھی آپ کو مثال ایسی دکھائی نہیں دے گی۔ جس طرح مرضی رہتے تھے ان کو پرواہ کوئی نہیں تھی، اپنے حال میں مست اور خوش تھے کہ جو خدا نے ہمیں سعادت بخشی ہے محمد رسول اللہ کے قرب کی، اس کے مقابل پر دنیا کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کچھ دکھ محسوس کرتے تھے، دکھ نہیں یعنی جذبہ کہ کاش ہم کر سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک نسخہ بتا دیا کہ تم یوں کیا کرو کہ نماز کے فوراً بعد اٹھ کر گھر کو نہ چلے جایا کرو،
یہ 33 دفعہ یہ 33 دفعہ 34 دفعہ یہ اللہ اکبر وغیرہ یہ عبادتیں سکھائیں، یہ ذکر الہی کر لیا کرو، تو تم ان سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس دنیا کی زندگی تو زیادہ سے زیادہ بس تمام تر جنت ہو اور باہوش جنت ہو تو 100 سال تک جاری رہے گی، اس کے بھی دونوں کنارے ان لذتوں سے محروم ہی رہتے ہیں، اور آخری کنارہ تو کئی دفعہ تکلیفوں میں کٹتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جس کا مطلب ہے 10 گنا نیکی کا اجر ملے گا۔ 50 سالہ فعال زندگی کے مقابل پر تمہیں خدا تعالیٰ 10 گنا نعمت عطا کر دے گا۔ امیروں کو بھنک پڑ گئی، یہ کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ بیٹھے کیا کرتے رہتے ہیں؟ پتہ کیا تو برات سب ہو جائی، وہ بھی بیٹھ گئے، پھر شکایت لے کے یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ اب میں فرمایا پھر میں خدا کے فضل سے نہیں لڑ سکتا، کوئی نہیں لڑ سکتا۔ اللہ نے فضل فرمایا تم صبر کرو، پھر اس کے پاس اجر ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، میں کیسے روک سکتا ہوں؟ یہ وہ عظمت کردار ہے جو میں جماعت احمدیہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور ایسی چھوٹی چھوٹی گھٹیا باتوں پر کہ فلاں نے زیادہ خرچ کر دیا تکلیف محسوس کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک اور تکلیف محسوس کرنی چاہیے، وہ کیوں نہیں کرتے؟ بہت سے امیر ہمارے ایسے ہیں جو اتنی لغو حرکتیں کرتے ہیں شادیوں پر کہ کراہت آنی چاہیے اور ان پر رحم آنا چاہیے۔ وہ ساری بیہودہ باتیں جن سے حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں نکالا اور روشنیوں میں لے کر آئے، وہ نقالی کرتے ہوئے سب باتیں دہرانا چاہتے ہیں۔ بعضوں کے ہاں تو سنا بینڈ بھی آ جاتے ہیں، اور وہ تمام بیہودہ باتیں بے حد ضیاء اور دولت کا اس طرح لٹانا کہ جس طرح وہ خاک اڑائی جا رہی ہو، اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، اور یہ نہیں سوچتے کہ قرآن کریم نے دولت کے بعض مصارف کو تمہارے فائدے کا نہیں بلکہ نقصان کا مجھے بتایا ہے۔ کہتا ہے یہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں جو اس طرح اپنے رزق کو برباد کرتے ہیں، اور ان کی طرز جو ہے، جس طرز سے وہ شادیاں مناتے ہیں، اس کے اوپر کوئی دلیل کے ساتھ حرف رکھ سکے یا نہ رکھ سکے، لیکن مزاج بول رہا ہوتا ہے کہ یہ احمدیت کے مزاج سے ہٹ چکے ہیں، یہ دنیا داری کے مزاج میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب ان کو کہیں گے تو ناراض ہوں گے، تم کون ہوتے ہو؟ کیا مطلب ہے ہر بات میں قانون؟ نظام جماعت کیا چیز ہے؟ کہیں یا نہ کہیں دل میں یہی کیا سوچتے ہیں، اور ہوتا کون ہے کوئی ہمیں روکنے والا؟ ان کو کرنے دو، پھر انہوں نے اپنی دنیا الگ بنا لی ہے، تم جلتے کیوں ہو؟ تمہیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ دنیا تمہاری نہیں بنائی۔ بس زیادہ سے زیادہ یہ حق ہے کہ ان کو سمجھاؤ کہ اللہ کا خوف کرو، اس طرح پیسے برباد نہ کرو، نئی رسمیں جاری نہ کرو، ہمارا کردار عظیم ہے، سادگی اور اس جو متوازن خرچ ہے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے خوشیاں منانی چاہیے۔ یہ تو نہیں کہ موت کا بھی وہی عالم ہو اور خوشی کا بھی وہی عالم ہو، شادی ہو رہی ہو اور موت ہو رہی ہو، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کس وجہ سے صاحبان لگے ہوئے ہیں۔ خوشی بولتی ہے، خوشی میں ایک ترنم پیدا ہوتا ہے، اس کی آواز لوگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس میں رنگ ہوتا ہے، بو ہوتی ہے، اور یہی چیزیں غم کی حالت میں اور کیفیت اختیار وہ نوحے بن جایا کرتی ہیں۔ تو یہ فرق تو رکھنا ہوگا ہمیں سوسائٹی میں، مگر سادگی کی تعلیم دینا، ان کو سمجھانا کہ کچھ حوصلے سے بات کرو، گندی رسمیں اختیار نہ کرو، یہ سب کا فرض ہے، مگر ہمدردی کے ساتھ، غصے کے ساتھ نہیں۔ جہاں آپ نے غصے سے بات کی، جہاں ایسے خط لکھے جیسے مجھے لکھے جاتے ہیں، صاف لگتا ہے کہ ایک طبیعت میں ایک غضب پیدا ہو گیا ہے، یہ لوگ یوں کر رہے ہیں اور ہم ان کو یوں نیچے گرا کے دیکھیں، جماعت سزا کیوں نہیں دیتی، ان کو نکال کے باہر پھینکو، ان سے یہ کرو وہ کرو۔ یہ ساری باتیں غضب میں جڑیں بنائے ہوئے ہیں، اور غضب میں جڑیں بنانے کی ایمان میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رحم میں نصیحت کی جڑیں ہوں تو نصیحت پیاری لگتی ہے، حوصلہ بڑھتا، تکلیف نہیں ہوتی۔ ایک انسان وسیع حوصلہ مومن ہو تو دیکھے گا اور گزر جائے گا اس طرح کہ انا للہ، یہ کیا ہو رہا ہے بیچاروں کو۔ توفیق ہوئی تو نصیحت کر دے گا، ورنہ دل میں ناپسند کرے گا، ان کے لیے دعا کرے گا۔ تیسری بات جو میں نے اس میں خاص طور پر لکھی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے معاشرے میں یہ احساس پیدا کرنا چاہیے کہ اگر ہم زیادہ خرچ کی توفیق رکھتے ہیں تو دوسروں کی بچیاں ہیں، وہ صبر کریں یا نہ، ان کا دل تو چاہتا ہے نا،
तो अपनी हर शादी पर अगर 10वां हिस्सा मसलन तुम इस गरज से मख्फी तौर पर जमात के सुपुर्द कर दो, या कुछ गरीबों को ताक लो कि ये घर हैं, जब इनकी शादियां होंगी तो मैं इन पर खर्च करूंगा, उनके लिए मामूली अपने हालात के मुताबिक दावत का इंतज़ाम कर दें तो क्या नुकसान है, फ़ायदा होगा। मोहब्बतें आपस में बढ़ेंगी बजाय इसके कि ये फ़र्क नफ़रतों में तब्दील होंगे, ये क़ुर्ब का मूजिब बन जाएंगे, एक दूसरे के करीब करने का मूजिब बनेंगे। फिर मैंने उनको समझाया था कि बाज़ दफ़ा जमात भी मख्फी हाथ से ऐसे लोगों की मदद कर सकती है, आपके पास तौफीक नहीं मुकामी तौर पर मुझे लिख दिया करें, और हो रहा है इस तरह। मैंने जब तहरीक की थी कि इतने लोगों की शादियाँ करवाएँ जिनको तौफीक हो, तो मुझे कई ख़त आते हैं और हम करवा रहे हैं, लेकिन हैसियत और तौफीक के मुताबिक ये तो नहीं हो सकता कि एक गरीब आदमी 1000 आदमी की उसी तरह दावत करे, उसी तरह कुमकुम पर पैसे जाया करे। वो रोज़मर्रा जो ज़िंदगी गुजार रहा है उसकी निस्बत तो कायम रखे। अगर 1000 को नहीं बुलाना, चंद को बुला ले। और फिर ये भी हो सकता है कि हमारे लजनात में से जो नेक दिल ख़वातीन हैं वो ऐसे मौके पर पहुंच जाया करें कि हम तुम्हारा खाना पका देती हैं, कुछ बहनें मिलकर उसका इंतज़ाम कर दें, 10, 15, 20 को बुलाओ और उसमें अमीर भी हाजिर हुआ करें। उससे उनको रौनक मिलेगी, हौसला मिलेगा और शादी में एक ख़ास प्यार का रंग पैदा हो जाएगा। बस मुझसे ये तवक्को न रखें कि मैं अपने मिजाज के ख़िलाफ़ आपकी हर बात मानता चला जाऊँ। मेरा वो मिजाज जो इसको मैं खुदा के मिजाज के ताबे दुरुस्त समझ रहा हूँ, उसमें मैं तब्दीली नहीं करूँगा। जब अगला खलीफा आएगा तो उससे जो चाहें करवा लें, जो वो भी इसी तरह करेगा, मगर उसका मिजाज आपके मुताबिक होगा तो मानेगा, वरना नहीं मानेगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, खुदा हाफिज़।